السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اردو معلوم ترجمہ جزاک اللہ خیر. محبة ها ولا ترجمة؟ ادھر محبة ترجمة دو چیز. ادھر فقط محبة ادھر محبة ترجمة. جزاک اللہ خیر جزاک اللہ. میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے پیدا کرنے والے. اس کائنات میں جتنی چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. بڑی بڑی مخلوقات، چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت سب کے پیدا کرنے والا. خالق کائنات ایک اللہ ہے. کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا وزیر نہیں. بہت اونچی آواز ہے. کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا وزیر نہیں، کوئی ان کا مشیر نہیں. تنے تنہا اللہ اکبر، تنے تنہا اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. تنے تنہا اپنی قدرت سے اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کسی کی محتاج نہیں. ہر مخلوق اس کی محتاج، ہر مخلوق اس کی محتاج اور وہ کسی کی محتاج نہیں. زمین کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، صرف پانی تھا. جہاں آج بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، وہاں پانی میں ایک بلبلہ اٹھا اور وہ بلبلہ خشکی بنتا چلا گیا. ان کے امر کی دیر تھی. امر فرمایا اور وہ بلبلہ اٹھا اور خشکی بنتی چلی گئی. زمین بن گئی. اب زمین پانی کے اوپر، چاروں طرف پانی، زمین ہلنے لگی. پانی میں کشتی کھڑی ہوتی ہے، دریا میں، ندی میں،
سمندر میں ہلتی رہتی، پانی ہلتا رہتا ہے، کشتی بھی ہلتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خشکی کو، اس زمین کو روکنے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنے امر کن سے پیدا فرما دیے، اور ان پہاڑوں کو اس زمین پر کیل اور میخ کی طرح ٹھونک دیا، زمین ٹھہر گئی۔ اب یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، پہاڑوں کو اللہ نے اس میں ٹھونکا ہوا ہے، لیکن جب تک اللہ کا ارادہ ہوگا یہ زمین ٹھہری رہے گی۔ اللہ کا ارادہ بدل گیا، اللہ کا حکم بدل گیا تو یہی زمین باوجود ہے کہ اس میں پہاڑ ٹھکے ہوئے ہیں ہلنا شروع ہو جائے گی۔ ان کے امر، ان کے ارادے کی دیر۔ ہمارے یہاں پاکستان میں، ہمارے اس ملک میں 2005 میں کتنا سخت زلزلہ آیا تھا، کتنا سخت زلزلہ آیا تھا، زمین ہل رہی تھی، پہاڑ ٹھکے ہوئے تھے، وہ پہاڑ بھی ہل رہے تھے، زمین ہل رہی تھی، پہاڑ ہل رہے تھے۔ جو جماعتیں وہاں کام کر رہی، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، لوگ سحری کھا کر تہجد پڑھ کے، سحری کھا کے اپنے اپنے گھروں میں، جماعت والے مسجد میں سو رہے تھے، اور زلزلہ آیا، اللہ کا حکم بدل گیا۔ جس اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین پر ٹھونک کر زمین کو ٹھہرایا ہوا تھا، زمین کو روکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آ گیا زمین کے ہلنے کا۔ دیکھنے والے سنا رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، زمین ہل رہی تھی، پہاڑ ہل رہے تھے، اور زمین پھٹتی اور اس کے اندر گھر، جانور اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں اس کے اندر جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تباہی کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ جماعت والے جو وہاں کام کر رہے تھے، عجیب عجیب باتیں سنائیں کہ لوگ تو بیچارے پریشان تھے، گھر گر رہے تھے، لوگ بیچارے گھروں میں دب رہے تھے، مرد، عورتیں، بچے، جانور سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ اور جماعت والوں کی اللہ ان حالات میں بھی اللہ ان کی مدد فرما رہے تھے، اللہ مدد فرما رہے تھے، اللہ ان کی حفاظت فرما رہے تھے۔ یہ میرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، میرے دین کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اس وقت۔ ایک جماعت نے آ کے مولانا جمشید صاحب کو کاغذاری سنائی، میں ہی مولانا کے پاس کھڑا ہوا تھا، اور نے کہا مولانا ہم مسجد میں تھے، آنکھ کھلی، مسجد ہل رہی ہے، زمین ہل رہی ہے، ہم لوگ باہر بھاگے، سب باہر نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ مسجد گر گئی، چھت گر گئی، دیواریں گر گئی، ہمارا سامان سارا اندر۔ جماعت کے ذمہ دار نے کہا بھائی جب کچھ تھوڑا سا زمین ہلنا کچھ کم ہوئی، جماعت کے ذمہ دار نے کہا چلو بھائی اپنا سامان نکالو۔ سوچنے کی بات ہے، دیواریں گر گئی، چھت گر گئی، سب کچھ نیچے، کیسے نکال سکتے ہیں؟ امیر صاحب نے کہا تھا ساتھی کا بہت اچھا، وہاں گئے، یوں ہٹانا شروع کیا، بڑے بڑی چھتیں اور گارڈر اور پتھر پتہ نہیں کیا کچھ، اور یوں ہٹاتے گئے اور سامان نکالتے گئے، یوں ہٹاتے گئے سامان نکالتے گئے۔ کہتے ہیں ایک ایک چیز ہماری محفوظ، سارا سامان ہم نے نیچے سے نکال لیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد تھی۔ اور وہ ایک تھوڑی سی ہنسی کی بات ہی بتائی، کہنے لگے مولانا ہم نے شہری کے لیے مرغی کے انڈے خریدے ہوئے تھے، ہمارے انڈے بھی نہیں ٹوٹے، سارا ملبہ گر گیا، پوری چھتیں گر گئی، دیواریں گر گئی، ہمارے انڈے بھی نہیں ٹوٹے، وہ بھی نکال لیے ہم نے۔ حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، اللہ، اللہ کے سوا کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، صرف اور صرف حفیظ اللہ ہے، صرف اللہ کے سوا کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پھر کہنے لگے امیر صاحب مولانا یہ جو میرے ہاتھ میں گھڑی ہے نا، یہ بھی وہاں دب گئی تھی، میں نے نکالی، دیکھے چل رہی ہے۔ لوگوں کے گھر گر گئے، لوگوں کے
سامان ختم ہو گیا، خاندان کا خاندان ختم ہو گیا، اور جماعت والوں کی اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی، ان کے مرغی کے انڈے اور گھڑی تک محفوظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب وہ جماعت والے جو مقامی لوگ جو بچ گئے تھے ان کے ساتھ مل مل کر لاشیں نکال رہے تھے، بیچارے ختم ہو گئے، کتنے لوگ تباہ ہو گئے۔ یہ بالا کوٹ، گڑھی حریف اللہ اور یہ کشمیر، تباہی تباہی تھی۔ پہاڑ ہیں، زمین ہے، اللہ کا حکم دوسرا آ گیا۔ جس اللہ نے زمین کے ٹھہرانے کا حکم دیا، زمین کے ٹھہرنے کا حکم دیا، اسی اللہ نے زمین کے ہلنے کا حکم دے دیا۔ حکم ان کا چلتا ہے، فیصلہ ان کا نافذ ہوتا ہے، حکم ان کا چلتا ہے، فیصلہ ان کا نافذ ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں۔ دیکھیے قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو اللہ کے چار بڑے بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، جو سور منہ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے انتظار میں، اللہ کے حکم کے انتظار میں سور منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور جب اللہ کا حکم آئے گا وہ اس میں پھونک ماریں گے، سور میں پھونک ماریں گے۔ شروع میں اس سور سے بڑی سریلی آواز نکلے گی، بڑی خوبصورت آواز نکلے گی۔ آتا ہے حدیث میں قیامت سے پہلے یہ گانا بجانا یہ بہت عام ہو جائے گا، لوگ اس میں پھنس جائیں گے۔ تو جب اس میں سور سے سریلی آواز نکلے گی، لوگ گھروں سے نکلیں گے، بھاگیں گے، اتنی خوبصورت آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کی طرف بھاگیں گے، لیکن ہر ایک کو آواز اپنے قریب سے آتی محسوس ہوگی اور پتہ نہیں چلے کہاں سے آ رہی ہے۔ گھروں سے باہر نکل جائیں گے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہوں گے، ان کو چھوڑ کے بھاگیں گے۔ شروع میں تو آواز ہلکی ہوگی، بہت سریلی ہوگی، پھر تیز ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں گے، کیا ہو گیا اس آواز کو، یہ اتنی پیاری آواز تھی، اب یہ تیز ہونی کیسے شروع ہو گئی، یہ کیسے تیز ہونی شروع ہو گئی۔ آواز تیز ہوگی اور تیز ہوگی، اتنی تیز ہونے لگے گی کہ لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں گے، خوفناک ہو جائے گی وہ آواز، خوفناک ہو جائے گی اور لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، گر جائیں گے، مر جائیں گے، سارے انسان مر جائیں گے، سارے جانور مر جائیں گے، سارے انسان مر جائیں گے۔ اللہ کا حکم بدل گیا۔ جس اللہ نے اپنے حکم سے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے، یہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی دیوار کے، اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے۔ اور یہی پہاڑ جو اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں، جب سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے آواز خوفناک سے خوفناک ہوتی چلی جائے گی، انسان سب مر گئے، جانور سب مر گئے۔ اب کیا ہوگا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ پانی جو آگ کو بجھانے کے کام آتا ہے اسی پانی میں آگ لگ جائے گی۔ اور یہ اونچے اونچے مضبوط پہاڑ یہ ایسے ٹوٹ جائیں گے، اس کی چٹانیں ایسی اڑ رہی ہوں گی جیسے روئی کا دھنیا جب روئی دھنتا ہے تو اس کے روئی کے ٹکڑے کوئی ادھر اڑتا ہے کوئی ادھر اڑتا ہے، ایسی یہ پہاڑ کی چٹانیں اڑ رہی ہوں گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، زمین تباہ ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرے گا۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ زمین کو اللہ نے ٹھہرایا ہوا ہے، سمندروں کو اپنے مقام پر اللہ نے روکا ہوا ہے، سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام پہ روکا ہوا ہے، دریاؤں کو ایک خاص
مقام پہ اللہ چلا رہے ہیں، پہاڑوں سے پانی آتا ہے، دریاؤں میں پہنچتا ہے، دریا بہتے ہیں اور اپنے راستے پہ چلتے ہیں اور جا کے سمندر میں گر جاتے ہیں۔ یہ سب نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ ہر روز سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ہر روز سورج اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے۔ یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے بھائی؟ ایک اللہ کے حکم سے۔ کائنات کو پیدا بھی اللہ نے کیا اور کائنات کو سنبھالا بھی اللہ نے ہے اور کائنات کو چلا بھی اللہ نے ہے۔ وہ اللہ کتنے بڑے، کتنی طاقت والے، جو اس ساری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ چلا رہے ہیں۔ وہ اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اس کے ادراک نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اب ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں آدمی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو، لیکن جنت میں جب اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے ان کے نیک عملوں کی برکت سے، زندگی صحیح گزار کے جانے والوں کو اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے، جنت میں اللہ کی زیارت کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جنت والے اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے، کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ فرمایا ایسے اپنے رب کی زیارت کرو، جنت میں اپنے رب کی ایسے زیارت کرو، جنت میں جا کے دیکھ سکیں گے۔ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ اچھا دیکھو، میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی برداشت نہیں کر سکے، حالانکہ اللہ کے بڑے اونچے نبی، جلیل قدر نبی اللہ سے بات فرمایا کرتے تھے، اللہ ان سے بات فرماتے تھے۔ کلیم اللہ جن سے اللہ بات کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں، ساری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ ذات ہے اللہ، وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ اس زمین میں اس کو پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ ساری مخلوقات انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، پانی انسان کے فائدے کے لیے، ہوا انسان کے فائدے کے لیے، بارش انسان کے فائدے کے لیے، سورج انسان کے فائدے کے لیے، چاند، ساری مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مفسرین ذات فرماتے ہیں لیعبدون اے لیعرفون، میری عبادت کریں، مجھے پہچانیں، اللہ رب العزت کی معرفت پیدا کریں، اللہ رب العزت کیا ہیں، کیا ان کی اونچی اونچی صفات ہیں، اپنے رب کو پہچانیں، اور اپنے رب کو پہچان کر اس کی عبادت کریں، اس کے احکامات کو پورا کریں، اس کے احکامات کو پورا کریں اور اس کو راضی کرنے والے بنیں۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں جب بندے اس کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بادشاہ کی نافرمانی کر کے اس کے ملک میں رہ سکتا ہے؟
اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ کے ملک میں رہتے ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھتے ہیں، صبر اللہ برداشت فرماتے ہیں، شاید توبہ کر لے، شاید ایمان لے آئے، شاید ایمان لے آئے، موت تک اللہ مہلت دیتے ہیں، اور جو موت تک بھی ایمان نہ لایا پھر اس کے لیے دوزخ، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ۔ جو ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں اور اپنے مہمان خانے جنت میں اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اور دوزخ اللہ کا قید خانہ ہے، سجین اللہ کا قید خانہ ہے اور جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ نیک بندوں کو، نیک صالح بندوں کو اللہ رب العزت جنت سے بچاتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی بگاڑی نفس اور شیطان کے بہکائے میں آ کر، نفس اور شیطان کے بہکائے میں آ کر نفس اور شیطان کی مانتے رہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوزخ میں ڈالتے ہیں، اپنے قید خانے میں ڈالتے ہیں، جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں، جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں، عذاب ہی عذاب۔ جب دوزخ والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، 1000 سال تک چیختے رہیں گے، کوئی ان کی آواز سننے والا، کوئی ان کی آواز کو سن کر جواب دینے والا نہیں ہوگا، روئیں گے، چلائیں گے، اور طرح طرح کے عذاب، اونٹ کی گردن کے برابر موٹے موٹے سانپ، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں سے ان کو جکڑا جائے گا، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 ہاتھ، استغفر اللہ۔ فرشتے ان اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، منہ کے بل گھسیٹیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے، دوزخ میں پھینک دیں گے، اللہ کا قید خانہ۔ ہزار سال تک چیختے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آئے گی، کیا کہتے ہو؟ یا اللہ ہمیں اس سے نکال دیجیے، اس سے نہیں نکل سکتے، ہمیشہ یہیں پڑے رہو، کھال جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کھال کو بدل دیں گے، دوسری کھال چڑھا دیں گے، پھر اس پہ عذاب۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، پوری امت کی، اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذابوں سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی زندگی، یہ موت سے پہلے پہلے کی زندگی، اس میں جو کچھ کریں گے وہاں جا کے ویسے ہی پائیں گے۔ نیک عمل کر لیے، مزے ہی مزے، مزے ہی مزے، جنت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جنت اللہ کا مہمان خانہ، جنت میں اللہ پہنچا دیں گے، وہاں اس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ اللہم اجعلنا من اہلها یا رب العالمین، کہ وہاں پر جو تمہارا دل چاہے گا وہ تم کو مل جائے گا، پرندوں کے کباب بن کے سامنے آ جائیں گے، ہرن کے کباب بن کے کھاؤ، پھل توڑنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں، شاخ سامنے آ جائے گی، پھل ٹوٹ کے سامنے آ جائے گا، ایک ایک پھل میں 70 رنگ اور 70 ذائقے۔ یہاں تو مالٹا کاٹا، کھٹ میٹھا، کچھ کھٹا کچھ میٹھا، اور وہاں ایک پھل میں 70 ذائقے اور عمدہ ذائقے، کھٹ میٹھا نہیں، عمدہ ذائقے۔ 70 سال، کتنے سالوں تک ایک پھل کو کھاتا رہے گا، پیٹ خراب نہیں ہوگا، بدہضمی نہیں ہوگی، کھائے 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 خوب کھائے، اور ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، سب ہضم۔ پیشاب پخانا جنت میں نہیں ہوگا،
ناک اور تھوک نہیں ہوگا، گندی چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی، وہاں ہر چیز خوبصورت ہوگی۔ اللہ کیا میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں مل جائے گا، اور جو تم چاہو گے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور یہ کیا فرمایا؟ نزلا من غفور رحیم، غفور بخشنے والے، رحم فرمانے والوں کی طرف سے مہمانی ہوگی، مہمان خانہ ہے، مہمان خانہ ہے، اللہ رب العزت اپنے مہمانوں کی مہمانی فرمائیں گے۔ پھل کا دل میں خیال آیا پھل مل جائے گا، پرندوں کے کباب کا خیال آیا کباب آ جائیں گے، جو دل چاہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یہ جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو آدمی اللہ کے حکموں کا پابند ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے حکموں پہ زندگی لا کر، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کو راضی کرے، پھر جنت میں اس کی خواہشات پوری کی جائے۔ دنیا تو گزرگاہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا گزرگاہ ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک مسافر ہو یا راستہ چلنے والا، راستہ پار کرنے والا، سڑک کے اس طرف سے اس طرف جا رہا ہے، سڑک کو پار کر۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کہ مسافر ہوتا ہے۔ مسافر ایک ریل سے اترتا ہے، ایک گاڑی سے اترتا ہے، مسافر خانے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، دوسری گاڑی کا انتظار کر رہا ہے۔ اب یہ مسافر خانے میں اپنا دل نہیں لگاتا، اپنا دل نہیں لگاتا، وہاں تو بیٹھا ہوا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں، گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے، ابھی دوسری ریل آئے گی اس میں سوار ہو جاؤں گا۔ اب تو لمبی لمبی ریلیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، کراچی سے لے کے پشاور تک، کراچی سے لے کے لاہور تک۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا آدھے آدھے فاصلے کی ریلیں ہوتی تھی، آدھے فاصلے پہ اتر گئے، یہ ریل یہاں تک آئے گی، اس کے بعد دوسری ریل ملے گی، وہ آگے لے جائے گی۔ تو لوگ مسافر خانے میں بیٹھتے تھے، مسافر خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسری ریل کے انتظار میں، وہاں کی صفائی ستھرائی میں، اور وہاں جو ہے فریم اور نقشے لگانے میں، اور وہاں مسافر خانے میں اپنا دل نہیں لگاتے تھے۔ میں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں، کچھ کھا پی لوں، کچھ ضروریات پیشاب وغیرہ ضروریات پوری کر لوں، پھر ریل آ جائے گی، سوار ہو جاؤں۔ وہ بیوقوف ہے، نادان ہے جو مسافر خانے کی صفائی ستھرائی میں، اور اس سے زیادہ نادان وہ ہے جو مسافر خانے کی سجاوٹ میں لگ جائے۔ ارے تو نے کتنا رہنا ہے یہاں پر، تو نے کتنا رہنا ہے، تو مسافر خانہ ہے، ایک ریل سے اترا ہے دوسری ریل میں سوار ہو رہا ہے، تو یہاں دل کیوں لگا رہا ہے، تو یہاں کی سجاوٹ میں کیوں پڑ گیا، تو یہاں کی سجاوٹ میں کیوں پڑ گیا، تو یہاں کوٹھیاں بنگلے بنانے کیوں لگ گیا، تو نئے نئے کپڑے قیمتی کپڑے بنانے میں کیوں لگ گیا، تو مسافر خانے میں ہے، ایک ریل سے اترا ہے دوسری ریل میں سوار ہو رہا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اور اس روایت کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا۔ صبح کرے شام کا انتظار نہ کرنا، اور شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا۔ دنیا میں تو کچھ پتہ نہیں انسان کی کب موت آ جائے۔ جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی زندگی بناتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو لاتا ہے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، یہ انسان کامیاب ہے، یہ انسان کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اس کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔
قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں صاف ارشاد فرما دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے، جو مصیبت بھی آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، بہت سے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر گناہ پہ اللہ پکڑ نہیں فرماتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑ کرنے لگے تو دنیا میں کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے۔ بہت سے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو مصیبتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں امت پر، مسلمانوں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، عذاب آ رہے ہیں، طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی مصیبتیں، یہ سب اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا راستہ گزرنے والا۔ جب صبح کرو شام کا انتظار مت کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ میرے بھائی دوستو بزرگو، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت باقی ہے، وہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، یہ انسان آج نہیں مرا تو کل مر جائے گا۔ مسجدوں میں عام طور سے مؤذن صاحب جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے محلے میں، ان کے رشتہ دار آتے ہیں کاغذ پہ نام لکھ کر، فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا تھا قضاء الہی سے وفات پا گیا، اعلان کرتے ہیں۔ عام طور سے مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، تو مؤذن صاحب نے اعلان لگایا کہ فلاں آدمی کا جو فلاں کا بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ۔ لوگ آ گئے، رشتہ دار، عزیز، دوست، یار، سب آ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، قبرستان ساتھ جانے کے لیے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تو وہاں ایک کے بجائے دو جنازے رکھے ہوئے تھے، ایک کے بجائے دو جنازے رکھے ہوئے تھے۔ لوگ حیران ہوئے، اعلان تو ایک جنازے کا ہوا تھا، ایک کے انتقال کا ہوا تھا، یہ دو جنازے۔ اور نے کہا ایک جنازہ تو وہی ہے جس کا اعلان ہوا تھا، اور یہ دوسرا اس اعلان کرنے والے کا جنازہ ہے۔ دوسرا اس اعلان کرنے والے کا جنازہ ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں ابھی صبح کو کسی کے انتقال کا اعلان لگا رہا ہوں اور میرا بھی جنازہ اس کے ساتھ مغرب کے بعد پڑھا جائے گا، کسی کو نہیں پتا۔ کراچی شہر کے قبرستان میں ایک گورکن جو ہوتے ہیں نا، قبرستان میں قبریں کھودتے ہیں، قبریں بناتے ہیں، اس نے بتایا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا نوجوان کا انتقال ہوا، اس کا نوجوان دوست قبرستان آیا، ہاں میرے دوست کو کہاں دفن کریں گے، کہاں اس کی قبر، بہت گہرا دوست تھا بیچارے کا، بہت غمگین تھا وہ، آ کے قبر دیکھنے لگا، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، اس کا جسم کتنا چوڑا ہے، ایسا نہ ہو دفن کرتے ہوئے ہم کو مشکل پڑ جائے، قبر چھوٹی ہو اس کا جسم بڑا ہو۔ وہ ذرا ناپنے لگا قبر کتنی بڑی ہے، میرے دوست کو دفن کرتے ہوئے قبر میں اتارتے ہوئے کوئی دقت نہ ہو۔ پھر اس میں اطمینان نہیں ہوا، وہ قبر میں اترا اور قبر میں لیٹ کر دیکھا اس نے، ہاں بالکل ٹھیک، قبر پوری ہے۔ گورکر نے بتایا جو اپنے دوست کے لیے قبر کو دیکھ رہا تھا، شام کو اس کا جنازہ اس قبر میں اترا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ جس قبر کو میں اپنے دوست کے لیے دیکھ رہا ہوں یہ تو میری قبر بننے والی ہے، اس میں میرے جسم اس میں، میری میت اس میں آنے والی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگو، دنیا فانی، اس میں رہنے والے سب فانی۔ آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، کچھ نہیں معلوم کس کی موت کب آ جائے۔ ابھی ہماری 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، باہر ملک سے 7 مہینے جماعت کام کر کے آئی، اس میں قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اونچے تقوی والے، قرآن بہت پڑھنے والے، کہتے رات کو دیر تک وہ قرآن پاک نفلوں پڑھتے رہتے تھے۔
یہاں پہنچے، اپنے پاکستان پہنچنے کے بعد اپنے بیٹوں کو، گھر والوں کو اطلاع کر دی ہم اب رائیونڈ جا رہے ہیں، وہاں پہنچنے والے ہیں۔ بیٹا گھر سے کھانا، جماعت کا کھانا لے کر رائیونڈ کے روانہ ہوا۔ قاری صاحب یہاں ٹھہرے ہوئے تھے جماعت کے پاس، رات کو جس طرح ان کا معمول تھا رات کو عبادت کی، قرآن شریف پڑھنے مشغول رہے۔ صبح کو اٹھے، تہجد پڑھی، اللہ سے دعائیں مانگی، تہجد پڑھ کے لیٹ گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ قاری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا گھر سے کھانا لے کے آ رہا ہے جماعت کے لیے، اور قاری صاحب تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ بیٹے یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو جی جن کے لیے میں کھانا لے کے آ رہا ہوں وہ تو جنت کے کھانے کھا رہے ہیں وہ تو جنت کے کھانے کھا رہے ہیں، دنیا کے کھانوں سے اللہ ان کو بے نیاز کر دیا۔ میرے بھائیوں، تیاری کرنی ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے حکموں پہ پورا کرنے والے، پیارے نبی کے دیکھے ہوئے چلنے والے کامیاب، اور اس کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ناکام۔ اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے والے کامیاب۔ غریب ہو، امیر ہو، کسان اور کاشتکار ہو یا تاجر اور ملازم ہو، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، دین پر چلنے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا کامیاب، اور اس کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا چاہے بادشاہ ہو چاہے وزیر، وہ ناکام۔ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کامیاب فرماتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ناکامی آتی ہے۔ اللہ کے حکم سے ناکامی اور اللہ کے حکم سے کامیابی، دین پر چلنے والوں کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں، اور دین کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے ناکامی ہی ناکامی، دنیا میں بھی ناکامی، آخرت میں بھی ناکامی۔ ایک آدمی تاجر، نیک عمل کرنے والا، لیکن ایک عمل وہ خراب کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کی قبر کھودی تو قبر کے اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ ڈر گئے، اس کو ہٹانے کی کوشش کی، سانپ ہٹتا نہیں، قبر بند کر دی، دوسری قبر کھودی، وہاں سانپ، تیسری قبر کھودی، وہاں سانپ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ فلاں آدمی، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، قبر کھود رہے، وہاں سانپ۔ کہا اس کے گھر والوں سے پوچھو اس کا کیا عمل تھا، گھر والوں سے پوچھو اس کا کیا عمل تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ اور تو نیک عمل کرتا تھا، لیکن یہ تاجر تھا، غلے کا تاجر تھا۔ جب غلے کی بوری ایسی گھر میں آتی تھی تو یہ غلے کی بوری میں سے غلہ نکال لیتا تھا اور اس میں بھوسا ڈال دیا کرتا تھا۔ دو چار کلو گندم نکال دی اور 2-4 کلو بھوسا بھر دیا اس میں۔ یہ اس کی برا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اللہ نے سانپ دکھایا لوگوں کو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں انسانوں کو، دنیا میں رہنے والوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عذاب دکھا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذابوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، یہ اس گناہ کی شامت ہے جو اللہ تعالیٰ سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں ظاہر فرما رہے ہیں۔ اب تم دنیا میں کہیں چلے جاؤ، اس کی قبر کھودو گے، وہاں سانپ ہوگا، اور یہ سانپ نہیں، اللہ کا عذاب۔ اب اس سانپ کے ساتھ چیز کو دفن کر دو۔ برے عملوں پہ اللہ کیسے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناموافق فیصلے، اور اچھے عملوں پہ اللہ کی طرف سے موافق فیصلے۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہو تو مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، دعا مانگا کرتے تھے۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں کسی آدمی کے ساتھی کا انتقال ہوا، ان کے برابر میں قبر کھود رہے تھے تو ان کی قبر کی 2-4 اینٹیں گر گئیں تو دیکھتے کیا ہے کہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔
اللہ کو راضی کرنے والے، احکامات پر زندگی لانے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے والے دنیا میں بھی خوش و خرم، دنیا میں بھی کامیاب، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری امت کو نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ونجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہ جو آدمی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ہاں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ایک ہی حکم، مرد ہو یا عورت، مومن ہو، ایمان والا ہو اور نیک عمل کرے، ارشاد فرمایا البتہ ضرور بھی ضرور ہم اس کو حیات طیبہ، عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کا وعدہ ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہاں دنیا میں عمدہ زندگی، مزے والی زندگی، چین اور سکون والی زندگی۔ آج اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے آدمی دن رات محنت کرتا ہے، میرا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، میں مر جاؤں تو پیچھے میرے بچوں کو جو ہے، میرے بچوں کو ضرورت نہ پڑے، احتیاج نہ ہو، وہ کسی کے محتاج نہ ہو، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ دن رات آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے، بھائی اندر بیٹھو، باہر نہیں بیٹھتے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے ایمان اور نیک عمل پر۔ مومن ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، مرد ہے یا عورت، البتہ ضرور بھی ضرور، تین تاکیدوں کے ساتھ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہی کافی ہے، پھر جبکہ اللہ تعالیٰ تین تاکیدوں سے ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے، البتہ ضرور بھی ضرور ہم اس کو حیات طیبہ، عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت کے لیے میں کہ البتہ ضرور بھی ضرور ہم اس کو بدلہ دیں گے اس کے اچھے عملوں کا، جو دنیا میں اچھے عمل کرتے تھے اس کا بدلہ آخرت میں اچھا بدلہ دیں گے۔ دنیا میں عمدہ زندگی، مزے سے زندگی گزار رہا ہے، موت سے پہلے زندگی عمدہ، آسانی والی، لطف والی، اور مرنے کے بعد بہترین بدلہ اللہ کی طرف سے۔ افسوس آج اپنی زندگی بگاڑ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، پیارے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی بھی تباہی لا رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی۔ ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا، بادل میں سے آواز سنی، بادل کو حکم ہو رہا تھا فلاں آدمی کے کھیت کو پانی دو۔ بادل کو، اس آدمی کا نام لے کے حکم مل رہا تھا بادل کو۔ یہ بہت حیران ہوا کہ بادل میں سے آواز آ رہی ہے۔ وہ ساتھ ساتھ چلا، بادل آگے چلا، اور آگے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، ٹیکری تھی، اور اس کے آگے نالی بنی ہوئی تھی۔ وہ بادل اس ٹیکری پہ برسا، اس چھوٹی سی پہاڑی پہ برسا، وہ سارا پانی اس پہاڑی سے اس نالی میں، اور آگے جا رہا ہے۔ یہ اس نالی کے ساتھ چلتے چلتے آخر میں پہنچا تو دیکھا کہ یہ سارا پانی ایک آدمی کے کھیت میں جا رہا ہے، اب وہ اپنے کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس آواز دے کر کہا، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تمہارا کیا نام ہے؟ عرب کے ملک میں جب کسی کا نام معلوم نہ ہو تو اس کو عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے بندے۔ پوچھا، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، بھائی میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ جب اس نے دوبارہ پوچھا تو اس نے اپنا نام بتا دیا، تو وہی نام بتایا جو انہوں نے بادلوں میں سنا تھا۔ پھر اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ جو تم نے نام بتایا ہے، میں نے یہ نام بادلوں میں سنا کہ بادلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا تھا کہ تمہارے کھیت کو پانی لگائیں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے تمہارے کھیت کے پانی کے لیے انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے انتظام فرماتے ہیں۔
اس نے کہ بھائی جب تم کو معلوم ہو ہی گیا، اب سنو، میرا کوئی خاص بڑا عمل نہیں، لیکن یہ جس کھیت میں پانی لگا رہا ہوں، جس کھیت میں پانی لگا رہا ہوں، اس کھیت میں جب غلہ اگاتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے غلہ عطا فرماتے ہیں، تو جب غلہ آتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے۔ سن رہے ہو نا بھائی؟ یا سو گئے آپ تو یا اللہ کے ولی؟ 3 ہاں شاباش، 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ غریبوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، یتیموں بیواؤں کے لیے، ان کے لیے خاص کرتا ہوں 1/3۔ اللہ معاف فرمائے، آج تو غریب کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ کوئی بیچارہ، ہم کہیں بس میں جا رہے ہوں، کار میں جا رہے ہوں، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے مانگتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ارے یہ 50 کروڑ کیوں ہاتھ میں آ گیا، وہ 10 کروڑ میں رکھا تھا وہ کہاں ہے؟ کم سے کم دو، وہ دیتے۔ اللہ کے نام پر دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ وہ ان کا کیا عمل تھا؟ 1/3 اللہ کے بندوں پر، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں بیواؤں پہ خرچ کرتے تھے، اور کہا 1/3 اپنے گھر بار کے لیے، اپنے ضرورتوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، اور 1/3 دوبارہ کھیت میں بیج کے لیے۔ بس یہ میرا عمل ہے۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند کہ 1/3 میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، میرے ضرورت مند مسکین مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے کھیت کے پانی کے لیے براہ راست بادل کو حکم ملتا ہے۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، جب اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ ہماری ضرورتیں کیسے پوری فرمائیں گے؟ غیب سے اللہ انتظام فرمائیں گے، غیب سے اللہ انتظام فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، اور مدینہ منورہ کے باغات عام طور سے اس میں کنویں، کسی میں کنواں ہوتا تھا، ورنہ کنویں نہیں ہیں، کوئی نہر کا پانی نہیں آ رہا، بارش سے سیلاب ہوتے تھے باغات۔ غلام آیا اور کہا کہ حضرت ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی، آپ کا باغ سوکھ رہا ہے۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ باغ میں تشریف لائے، وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ غلام سے کہا دیکھو باہر بادل نظر آ رہا ہے۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر دیکھا، آ کر کہا کوئی بادل نہیں۔ میں بہت اچھا، دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر کہا اب دیکھو، اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کہا کوئی بادل نہیں، پھر کھڑے ہو گئے۔ وہ صحابہ تھے، ان کو یقین تھا اللہ دیں گے اور نماز کے راستے سے دیں گے، ضرور دیں گے، نماز کے راستے سے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کھٹکھٹائے جا، کھٹکھٹائے جا، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا۔ اور در ہے کون سا؟ جس در پہ جاؤں، اس در کو چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اس در کو چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اسی در سے مانگوں گا، اسی سے لوں گا۔ کھٹکھٹائے جا، کھٹکھٹائے جا، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا۔ پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر اپنے غلام سے دیر تک دعا مانگتے رہے۔ پھر غلام سے کہا اب دیکھو۔ غلام نے چاروں طرف دیکھا، کہا کہ وہ آسمان کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بادل، آسمان کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بادل، پرندے کے پر کے برابر، ایک چھوٹا سا بادل پرندے کے پر کے برابر۔ ارشاد مایا کہ بس بس اللہ تعالیٰ اسی بادل کے ذریعے ہماری مدد فرمائیں گے۔ یقین تھا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ جیسا میرے ساتھ یقین رکھتا ہے، جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بندے کا یقین ہوتا ہے اللہ دیں گے، نماز کے راستے سے دیں گے، اللہ دیتے ہیں، نماز کے راستے سے دیتے ہیں۔ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بادل آیا، باغ کے اوپر چھا گیا، برسنا شروع ہو گیا۔ 3 مرتبہ نماز پڑھی،
اللہ نے بادل بھیج دیا، برسنا شروع ہو گیا۔ اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ یہ بارش کہاں کہاں تک ہو رہی ہے۔ غلام گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا، بہت جلدی آیا اور اس نے کہا کہ جہاں جہاں تک آپ کا باغ وہاں وہاں بارش، باغ ختم، بارش ختم۔ اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا، نماز پڑھ کے مانگا، اپنے باغ کے لیے مانگا، اللہ نے باغ کے لیے عطا فرمایا۔ اللہ نے غیب سے ان کے باغ کے سیراب کرنے کا، باغ کے پانی کا اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا۔ بہت کریم ہیں، بہت کریم ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، بغیر استحقاق کے عطا فرمانے والے ہیں۔ استحقاق نہیں ہے، کسی کا حق نہیں اللہ سے مانگے، اللہ پہ کسی کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے عطا فرماتے ہیں۔ کریم ہے، کریم وہی ہے جو بغیر استحقاق کے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کریموں کا کریم ہے، اکرم الاکرمین، اکرم الاکرمین، سارے کریموں سے زیادہ کریم ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی بگاڑ کر، اپنے اعمال بگاڑ کر اللہ سے لینا چھوڑ دیا۔ جب ضرورت پڑتی ہے، جب کام ہوتا، کام پڑتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے جو عطا فرمانے والے ہیں، ہر ایک کو دینے والے ہیں، رزاق ہیں، رزاق، ساری مخلوق کو عطا فرما رہے ہیں، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس سے مانگو، اس سے مانگو، اس سے دعا لگاؤ، وہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اور بغیر وہاں سے عطا فرماتے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آدمی کو تصور بھی نہیں، خیال بھی نہیں، اللہ وہاں سے روزی دیتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں شروع اسلام میں گھروں میں بدخلا نہیں ہوتے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اپنے تقاضے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے، چھوٹا شہر تھا، چھوٹی بستی تھی، باہر تشریف لے گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے پیشاب کرنے کے لیے، تو جہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہاں سامنے چوہے کا ایک بل تھا۔ کیا تھا؟ چوہے کا بل تھا۔ چوہے کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ تو اور زبان بول رہے، پشتو نہیں بولتے۔ چوہے کا بل تھا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، چوہا اپنے بل سے نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار اشرفی، سونے کا دینار، وہ لا کے سامنے ڈال دی۔ دوبارہ بل میں گیا، پھر ایک دینار، پھر گیا ایک دینار، 16 مرتبہ اپنے بل میں جاتا رہا، ایک ایک دینار لاتا رہا۔ آخری مرتبہ تھیلی گھسیٹ گھسیٹ کے لایا اپنے بل میں سے، جس میں آخری دینار 17واں دینار، وہ لا کے تھیلی ڈال دی۔ اس نے کہہ دیا جتنی میرے پاس دولت تھی سب آپ کو دے دی۔ یہ کہاں سے روزی آئی؟ یہ غیب سے روزی آئی، اللہ کے خزانوں سے آئی۔ حضرت مقداد اپنی ضرورت پوری کر کے فارغ ہوئے، سارے دینار تھیلی میں ڈالے اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آج تو میرے ساتھ یہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے چوہے کی بل میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تھا کہ اس میں کچھ ہے، کچھ خزانہ کچھ؟ یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، میں تو پیشاب کرنے کے لیے وہاں تقاضا پورا کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ ارشاد فرمایا یہ وہ روزی ہے، یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی پہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے راستہ نکالتے ہیں، ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں اور وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تقوی میں دیتے ہیں، وہم و گمان کے بغیر اللہ نے تم کو عطا فرمائی، جاؤ یہ استعمال کر لو، تمہارے لیے حلال ہے۔
حد مقداد کو کیا پتا؟ پھر چوہا تو بہت کنجوس جانور ہے، وہ تو باہر سے روٹی کے ٹکڑے، چاول، دال کھینچ کے اپنے بل میں لے جاتا ہے، اپنے بل سے باہر کوئی چیز نہیں لاتا سوائے مٹی کھود کے باہر پھینکتا ہے، بل کے اندر سے مٹی کھود کے باہر پھینکتا ہے۔ پھر چوہے کو کیا پتا کہ یہ دینار ہے، یہ ان کے کام کی چیز، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے، وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ تقوی بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ گناہ جو ہے، گناہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے، گناہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نام گناہ۔ اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنا گناہ ہے، اس کے یہ جو ہے تقوی کے خلاف ہے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ تقوی پر اللہ تعالیٰ مال تھوڑا ہو زیادہ ہو، جی دکان چھوٹی ہو بڑی ہو، کارخانہ چھوٹا ہو بڑا ہو، باغ کھیت چھوٹا ہے بڑا ہے، لیکن اگر تقوی والا ہے اللہ غیب سے روزی کا انتظام، اللہ غیب سے روزی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا فرمائیں گے۔ اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ پہ توکل کر لے، جیسے توکل کرنے کا حق ہے، پکا توکل کر لے، اللہ پہ توکل کر لے، لیکن اسباب کے چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے۔ چیزیں چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیا، دکان کو بند کر دیا، نہیں، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرے، کاروبار کرے، لیکن دل کا یقین کس پر ہو؟ ایک اللہ پر۔ چاہے میرے پاس دکان ہے، بڑی دکان ہے چھوٹی دکان ہے، چاہے میرے پاس کھیت اور باغ ہے، اور چاہے میرے پاس جو ہے دکان ہے اور کارخانہ ہے، لیکن روزی تو مجھ کو کون دیں گے؟ دکان سے روزی نہیں ملے گی، کارخانے سے روزی نہیں ملے گی، کھیت سے نہیں، اس پہ میرا یقین نہیں ہے۔ کوشش کروں گا، اسباب اختیار کروں گا، لیکن یقین اور توکل میرا اللہ پر ہے، اللہ مجھے روزی دیں گے، اللہ مجھے روزی دیں گے۔ پھر اللہ اس کو روزی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے لیے روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ تھوڑی روزی میں اللہ برکت دیتے ہیں، تھوڑی روزی میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، سلام پیش کیا، بیٹھ گئے۔ 2 صحابہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اب 3 صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے جس میں 7 دانے کھجور کے، کھجور 7 دانے، کتنے دانے؟ صرف 7 دانے۔ صحابہ کتنے ہیں؟ صحابہ کتنے ہیں؟ 3 صحابہ، 3 کھجوریں 7۔ حضور نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے جو ہم نے کھجوریں کھانی شروع کی، کھاتے جا رہے اور منہ سے گٹکی نکال کے دوسرے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں۔ ہم تینوں کھجوریں کھا رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں، پلیٹ میں صرف 7 دانے کھجور کے تھے، وہ ختم نہیں ہو رہے، ہم کھاتے جا رہے ہیں۔ جب ہمارا پیٹ بھر گیا تینوں کا، عرب کے ملک میں چونکہ عرب کے لوگ بچپن سے کھجوریں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، زیادہ کھجور کھانے سے ان کے پیٹ خراب نہیں ہوتے۔ ہم لوگ تو یہاں کے ان ملکوں کے لوگ ہیں، ہم کھجوریں اتنی نہیں کھاتے بچپن سے، ہم تھوڑی زیادہ کھا لیں گے تو ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا، پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، نہ معلوم کیا بیماری آ جائے گی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے امام ہیں، ایک دفعہ وہ حدیث پاک کا مطالعہ فرما رہے تھے اور کھجوروں کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا، ان کو احساس بھی نہیں رہا، کھجوریں کھاتے رہے، حدیث شریف پڑھتے رہے، کھجور کھاتے رہے، اتنی زیادہ کھا لی کہ اسی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تو عرب لوگ جو ہوتے ہیں عرب کے ملک میں، ان کو کھجور ماشاءاللہ پہ بچپن سے ان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیٹ بھر گئے
تو جو میرے دو ساتھی صحابی تھے، ایک صحابی نے مٹھی کھولی، گٹلیاں گنی تو ان کے ہاتھ میں 50 گٹلیاں تھیں. کتنی بھائی؟ 50. پنزوس پشتو پنزوس کے ہاں آؤ پنزوس 50 گٹلیاں. دوسرے صحابی نے اپنی مٹھی کھولی، گٹلیاں گنی تو 50 گٹلیاں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مٹھی کھولی تو میری مٹھی میں 54. تو ان دو صحابہ کی 50 اور 50 کتنی ہو گئے بھائی؟ 50 اور 50 100. اور حضرت ابو ہریرہ نے 54 کھا لی، 4 زیادہ 154 کھجوریں ان 3 صحابہ نے کھا لی، اور پلیٹ میں 7 دانے کھجور کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے. غیب سے اللہ نے ان کی روزی کا انتظام فرمایا. جو اللہ کو راضی کریں گے اعمال کر کے، نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرمائیں گے، تھوڑی روزی میں برکت دیں گے، تھوڑی روزی میں برکت دیں گے. میرے بھائی دوستو بزرگو، اعمال، ایمان والے تو اعمال والی زندگی گزارتے ہیں. دکان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی نیک عمل حلال طریقے سے کماتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے. اگر کپڑے کے تاجر ہیں، کپڑے میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے تو بتا دیتے ہیں اس کپڑے میں یہ نقص ہے اس لیے اس کی قیمت کم ہے. دوسرا کپڑا ہے اس میں نقص نہیں، اس کی قیمت زیادہ ہے. آپ نے یہ نقص والا کپڑا لینا ہے اس کی قیمت کم ہے، بغیر نقص والا لینا ہے، بغیر خرابی والا، عیب والا، بغیر عیب والا، اس کی قیمت زیادہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. ایک دفعہ اپنی جو دکان پہ آدمی بٹھایا ہوا تھا کام کرنے والا، اس سے کہا کہ دیکھو یہ کپڑے ہیں، اس میں یہ ایک تھان میں نقص ہے، کوئی اس کو خریدنے کے لیے آئے تو اس کو نقص دکھا دینا اور کم قیمت میں بیچنا اس کو. چلے گئے، تشریف لے گئے، وہ سامان وہ کپڑا بیچتا رہا. شام کو تشریف لائے، اس سے پوچھا وہ نقص والا تھان کہاں ہے؟ کہ تو بیچ دیا. کتنی قیمت میں بیچا؟ کہ پوری قیمت میں بیچا. یہ تم نے کیا ظلم کیا، کیا ظلم کیا تم نے؟ جب اس میں نقص تھا تو اس کی قیمت کم تھی، اب اس کو تلاش کرو. دکان کے ملازم نے کہا میں کہاں تلاش کروں، وہ تو پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، کہیں باہر شہر سے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، میں اس کو پہچانتا بھی نہیں ہوں. فرمایا کہ تم نے ظلم کیا، کم قیمت والا کپڑا تم نے زیادہ قیمت میں بیچ دیا. یہ تو حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اب جو جتنا اس کی قیمت کا جو فرق ہے، جتنی قیمت تم نے زیادہ لی ہے، یہ اس کی طرف سے، جس نے کپڑا خریدا ہے اس کی طرف سے یہ صدقہ کر دو. ہمارا اس میں کوئی حق نہیں، یہ تم نے زیادتی کر دی. کاروبار کریں گے، محنت مزدوری کریں گے، لیکن حلال طریقے سے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں. علماء سے پوچھ کر میرا فلاں چیز کا کاروبار ہے، اس کو کس طرح کروں، کیسے معاملہ کروں گاہکوں سے. اب دیکھیں نا، بعض لوگ سونے چاندی کے سنار ہوتے ہیں، بیچتے ہیں زیورات. اب اس کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. تو علماء سے پوچھ کر جو کاروبار کر رہے ہیں حلال طریقے سے کریں، اس لیے کہ حرام کمائی اگر کر لی تو حرام کا تھوڑا پیسہ بھی حلال کو بھی ڈبو دیتا ہے. اگر حلال کمائی میں پہلے آپ سو گئے اب یہ سو گئے، پہلے آپ سو گئے اب یہ سو گئے. حلال کمائی میں جیسے دیکھو نا، ایک بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہے، اگر چند قطرے پیشاب کے اس میں گر گئے کیا ہوگا؟ ساری بالٹی ناپاک ہو جائے گا، ساری بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا چند قطرے پیشاب سے. تو حلال کمائی، جو محنت کر کے حلال کمائی سے مال کمایا تھا، اگر اس میں چند روپے حرام کے مل گئے یہ سارا حرام ہو جائے گا، اور یہ حرام حلال کو بھی لے ڈوبے گا. کبھی کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کاروبار نہیں کرنا، کوئی معاملہ نہیں کرنا، ورنہ یہ حرام حلال کو بھی لے ڈوبتا ہے.
ایک درہم حرام کا کھا لیا تو کتنے دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ ہاں جی 40 دن کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. کتنا بڑا نقصان. ایک درہم تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہر معاملے میں ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ. برکت اللہ نازل فرماتے ہیں، برکت حلال میں ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. حرام میں تو تباہی ہے، حرام میں تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. حلال میں حفاظت ہی حفاظت ہے اور برکت ہی برکت ہے. ایک پیسہ بھی حرام کا نہ آئے. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے کوئی کسی صحابی کا جنازہ لایا جاتا کہ یا رسول اللہ ان کا جنازہ پڑھا دیجئے، آپ پوچھتے تھے اس کے اوپر کسی کا حق تو نہیں، کسی کا اس میں کوئی حق تو نہیں ہے؟ جب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی حق نہیں ہے، پھر حضور آگے بڑھتے ان کی نماز پڑھا دیتے. اور کوئی کہتے کہ جی ان پہ حق ہے، ان کے اوپر قرضہ ہے، ان کے اوپر قرضہ ہے، آپ فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز تم لوگ پڑھ لو. حضور نہیں پڑھاتے تھے. ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، آپ نے حسن معمول پوچھا ان پہ کوئی حق تو نہیں کسی کا؟ عرض کیا کہ 6 درہم ان کے ذمے ہے. حضور ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھی کا جنازہ تم پڑھ لو. ایک اور صحابی کو بہت رنج ہوا، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے، صرف 6 درہم. یہ سمجھ لیں آج کل جیسے 6 روپے معمولی سی رقم، 6 روپے کی وجہ سے حضور کی نماز پڑھانے سے محروم ہو رہی ہے. وہ صحابی اٹھے، یا رسول اللہ ان کی 6 درہم میرے ذمے، اب ان کے ذمے کوئی حق نہیں، آپ ان کی نماز پڑھا دیجیے. حضور آگے بڑھے، ان کی نماز پڑھائی. زندگی ایسے گزارے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو. دنیا سے اس حال میں جاؤں پاک صاف. ادی کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق دو، کسی کا حق میرے ذمے نہ ہو. ہر حق والے کو اس کا حق دو، کسی کا حق میرے ذمے نہ ہو. پاک صاف ہو کے دنیا سے جاؤں. معاملات، حضور کی کام کرنے والوں کے معاملات کھڑے ہوتے ہیں. معاملات میں ہیرا پھیری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، صاف بات کرتے ہیں. سامان منگوایا، سامان کے آتے ہی فوراً اس کی قیمت بھیج دی. کچھ پتہ نہیں میری موت نہ آ جائے، یہ میرے ذمے پڑ جائیں. سامان منگوایا، فوراً کی قیمت بھیج دی. ٹال مٹول نہیں کرنی، دیر نہیں کرنی، کسی کا حق اپنے ذمے نہیں لینا. کچھ پتہ نہیں کہ میری موت آ جائے اور یہ حق میرے ذمے رہ جائے. اخلاق بہت اونچے. دعوت کا کام کرنے والے، حضور کا کام کرنے والے، ان کے اخلاق بہت اونچے. ہر ایک کے ساتھ محبت سے، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے، اور ہر ایک کی برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے، حلم والے، برداشت کرنے والے. اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی برداشت کرتے تھے. اور آپ کے اخلاق بڑے اونچے تھے. ایسی آپ کا کام کرنے والے، ان کے اخلاق بڑے اونچے، ہر ایک کی برداشت کرنے والے، ہر ایک کی سننے والے، صبر کرنے والے، کسی پر ظلم نہیں کرنے والے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، اخلاق سے پیش آتے ہیں. معاملات کی صاف، کسی کا حق میرے ذمے نہ رہے، جتنا میں نے لیا ہے اس کو ادا کر دیا. ایک آدمی نے ایک زمین خریدی دوسرے آدمی سے.
زمین خریدی، پیسے اس کے ادا کر دیے. اب جب زمین میں کام کرنا شروع کیا، کھدائی کر رہے تھے، تو اس کے اندر سے ایک مٹکا نکلا. کیا نکلا؟ مٹکا، گھڑا، سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا. اب ان کو فکر ہوئی، نیک لوگ تھے نا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے معاملات صاف تھے. ان کو ڈر لگا کہ بھئی میں تو زمین خریدی تھی، یہ گھڑا سونے کے اشرفیوں کا بھرا ہوا یہ تو میں نہیں خریدا. یہ گھڑا اٹھا کر جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، اس زمین میں سے ایک گھڑا نکل آیا ہے، یہ میرا نہیں، آپ کا، آپ لے لو. اب دیکھیے، جیسے یہ زمین خریدنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اپنے معاملات کو صاف کرنے والے، ایسی جو بیچنے والا تھا وہ بھی ایسی اللہ سے ڈرنے والے اور اپنے معاملات صاف کرنے والے، اور نے کہا بھائی میں نے آپ کو زمین بیچ دی، زمین بھی بیچ دی، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بیچ دیا، ابھی گھڑا آپ کا ہے، آپ لے لو. سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا گھڑا وہ زمین والا بھی نہیں رکھ رہا، زمین بیچنے والا بھی نہیں لے رہا. وہ کہتے ہیں آپ لو، آپ کا ہے، وہ کہتے ہیں آپ لو، آپ کا ہے. ایک نیک آدمی کے پاس گئے یہ دونوں اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے. یہ زمین والا کہتا ہے میں نے زمین خریدی ہے، گھڑا نہیں خریدا. بیچنے والا کہتا ہے میں نے زمین ہی بیچ دی، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بیچ دیا. وہ بھی آدمی نیک تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ کہ جی ہے. تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ کہ جی ہے. کہ تم دونوں اپنے یہ بیٹے والے آپ کی بیٹی شادی کر دیں اور یہ سارا خزانہ ان پہ خرچ کر دو. دونوں راضی ہو گئے، دونوں راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. تو خزانہ بھی دونوں کے کام آ گیا اور دو بیٹے بیٹی کی شادی بھی ہو گئی. ایسے کھڑے معاملات والے لوگ تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی. ایک آدمی سفر میں تھا، اس نے دوسرے سے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، کچھ دینار ادھار دے دو. اس نے کہا کون وکیل؟ اس نے کہا اللہ وکیل. مسافر تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا. اس نے کہا اللہ وکیل. بہت اچھا. اللہ کے نام سنتے ہی اس نے کچھ اور نہیں کہا، جتنے اس نے دینار مانگے تھے وہ اٹھا کر اس کو دے دیے. کب دو گے؟ فلاں تاریخ کو دوں گا. بہت اچھا. بس ایسا ایک اطمینان تھا کہ جھوٹ نہیں بول رہا، میرا مسلمان بھائی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، یہ مجھ کو دے دے گا. حالانکہ اس کو جانتے نہیں، کسی اور شہر سے آیا تھا. چلے گئے، وہ اپنا ضرورت پوری کی، جو دینار قرض لیے تھے. وہ دوسرے شہر کے رہنے والے تھے، وہاں چلے گئے. جب وہ تاریخ آئی جس تاریخ کو انہیں قرض واپس کرنا تھا، بیچ میں دریا تھا. اب جب آئے دریا پار کرنے کے لیے تو دریا میں بہت پانی چڑھا ہوا تھا، طغیانی آئی ہوئی تھی. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں دریا پار کر کے جس سے میں نے قرض لیا تھا، آج کی تاریخ ہے، آج کا وعدہ ہے، میں اس کو واپس کر دوں. کشتی والوں سے کہا کہ مجھے بھائی کشتی میں بٹھا کے اس کنارے پہ اتار دو. کشتی والوں نے کہا کہ آج دریا بہت خطرناک ہے، پانی چڑھا ہوا ہے، ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے، میں بھی ڈوبوں گا، آپ بھی ڈوب جاؤ گے. دریا میں طغیانی آئی ہے. اب یہ پریشان، میں نے تو آج کا وعدہ کیا تھا، آج میں نے پہنچانا ہے، آج کا وعدہ کیا تھا، یا اللہ میں کیسے پہنچاؤں؟ کچھ سمجھ نہ آئے. پھر ایک درخت کی لکڑی لی اور اس کو بیچ میں سے کاٹا، بیچ میں سے خالی کیا، اور جتنی رقم ان کی واپس کرنی تھی اس کے اندر رکھی، اور جو لکڑی نکالی تھی وہ اس پر ٹھوک دی اوپر، اور اس کے ساتھ ایک پرچہ رکھ دیا، یہ قرضہ جو میں نے فلاں آدمی سے لیا تھا آج کی تاریخ کے وعدے پر، یہ میں اس کو واپس کر رہا ہوں. اور میں نے اللہ کو وکیل بنایا تھا، میں جا نہیں سکتا، دریا میں طغیانی ہے، اب اس لکڑی میں رکھ کر میں بھیج رہا ہوں، اے اللہ اس کو پہنچا دے. وہ دینار اس لکڑی میں رکھ کے لکڑی اوپر ٹھونک دی اور لکڑی دریا میں چھوڑ دی. اب دیکھیے اللہ کا غیبی نظام. وہ آدمی جس نے قرض دیا تھا وہ دریا کے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا کہ جس نے میرا قرض دینا ہے، آج کی تاریخ ہے قرض کی واپس کرنے کی، وہ کب آئے گا میرا قرض مجھ کو واپس کرے. انتظار انتظار انتظار.
اب وہ آدمی تو اس کو نظر نہیں آیا، لیکن دیکھا دریا کے اوپر کے حصے سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے کہا وہ آدمی تو آ نہیں رہا، چلو میں اس لکڑی کو نکالتا ہوں، گھر لے جاتا ہوں، گھر میں آگ جلانے کا کام آئے گی۔ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ وہ لکڑی دریا سے نکالی، اپنے گھر لے گئے، اور جو لکڑی جو کلہاڑی سے کاٹی، اندر سے وہ اشرفیوں کی تھیلی نکل آئی، اشرفیوں کی تھیلی نکل آئی، اور اس کے اندر پرچہ رکھا ہوا کہ بھئی یہ دریا میں طغیانی ہے، میں دریا پار نہیں کر سکتا، اے اللہ آج کی تاریخ تھی قرض واپس کرنے کی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کون وکیل، میں نے کہا اللہ وکیل، اے اللہ میں اس کو بھیج رہا ہوں، تو اس تک پہنچا دے۔ پرچہ پڑھا، اس نے کہا یا اللہ، اس نے آپ کو وکیل بنایا تھا، آپ نے مجھ تک یہ قرض اس کا پہنچا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب پانی اترا، دریا میں طغیانی تھم گئی۔ اب وہ آدمی دوبارہ وہ تھیلی لے کر، اتنے پیسے لے کر کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کیا، اور اس کے پاس آیا اور کہا بھائی معاف کرنا، میں آپ کا قرض مقررہ تاریخ پر نہیں دے سکا، کیونکہ دریا میں بہت طغیانی تھی اور میں جو ہے آپ تک نہیں پہنچ سکا، یہ لیجیے آپ کا قرضہ۔ اب دیکھیے، جیسے یہ امانت دار ایسے وہ قرض دینے والا بھی امانت دار۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، آپ نے جو لکڑی کے اندر رکھ کے پیسے بھیجے تھے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیے، میرا قرضہ مجھ کو مل گیا، اب مجھے اور قرضے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جو میرا قرضہ لکڑی کے اندر رکھ کر، لکڑی کو بند کر کے آپ نے دریا میں چھوڑا تھا، وہ لکڑی مجھ کو مل گئی، اللہ نے مجھ تک پہنچا دی، اور میرا قرضہ مجھے اسی دن مل گیا تھا، اسی تاریخ کو جو تاریخ آپ نے مقرر کی تھی۔ معاملات صاف۔ پھر اللہ کی مددیں آتی ہیں، دین پر چلنے والے، اپنے معاملات کو صاف رکھنے والے، اللہ ان کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے روزی عطا فرماتا ہے، غیب سے روزی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دعوت والی محنت بہت اونچی محنت ہے، بہت عظیم محنت ہے۔ اس محنت کو ہم نے اپنی محنت بنانا ہے، اس کام کو اپنا کام بنانا ہے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ اکثر اپنے بیانوں میں اشارت فرماتے تھے، میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ سنا نا آپ لوگوں نے ایسا بیانوں میں فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا لو، یہ بہت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ فرماتے فرماتے دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ایمان کے ساتھ اور دعوت کی محنت کرتے کرتے قبولیت کے ساتھ اللہ اپنے پاس پہنچائے۔ آمین تو کہہ دو بھائی، کیا بات ہے، آمین بھی نہیں کہہ رہے آپ لوگ جو گیا، کوئی سستی آ گئی، نیند آ گئی کیا؟ اپنے بزرگوں سے اللہ ملا دے، صحابہ سے ملا دے، حضور سے ملا دے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس محنت کو کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے بھائی؟ ہاں، اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، مقصد بنا کے کرنا ہے۔ مقصد کو آدمی قربان نہیں ہونے دیتا، اور چیزوں کو مقصد پہ قربان کرتا ہے۔ دکاندار اپنے دکان کے کام کو قربان نہیں کرتا، اور چیزوں کو قربان کرتا ہے۔ دکان کے لیے جا رہا ہے، 8:30 بجے گھر سے نکلتا ہے، نکلنے لگا، بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑا، کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے کو بخار چڑھ گیا، بہت تیز بخار ہو گیا، گھبرا جاتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اپنی گھڑی دیکھتا ہے، 8:30 بج گئے، کہتا ہے نہیں اب میں نہیں رک سکتا، 8:30 بج گئے، میری دکان جانے کا وقت ہو گیا، میں دکان جا کر دکان میں کام کرنے والے لڑکے کو بھیج دوں گا، وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، خود نہیں رکتا۔ دکان کو، کاروبار کو مقصد بنایا ہے، سب چیزوں کو پیچھے کرتا ہے، کاروبار کو آگے کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ ماتے ہیں دعوت والی اس مبارک محنت کو، حضور کی اس محنت کو اپنا مقصد بنا لے، ہر چیز اس میں قربان، یہ قربان نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ دعوت والی اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور چیزوں کو قربان کریں گے، اس دعوت کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ سب تیار ہے انشاءاللہ؟ ایک دفعہ فرما دیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو مقصد بنا کے کرنا ہے، ساری زندگی کرنا ہے، 1 چلے 3 چلے
1 مہینہ 2 مہینہ اس کا کام نہیں ہے، ساری زندگی کا، موت تک اس کام کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بچے؟ میں بھی تیار انشاءاللہ۔ اللہ ہم سے کام لے لے، موت تک ہم سے کام لے لے اللہ تعالیٰ، اللہ قبول والے موت تک لے لے۔ ہم نہیں کر سکتے، اللہ توفیق دینے والے ہیں، اللہ قبول فرمانے والے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی، اس دعوت کی مبارک محنت کو لے کر پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ واہ بھائی واہ، ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، صحابہ کی طرح انشاءاللہ۔ صحابہ ساری دنیا میں پہنچے، ہم بھی پہنچیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے۔ اپنی جیب پر نگاہ نہ کریں، غیب پہ نگاہ رکھیں، جیب پہ نگاہ نہ کریں، غیب پہ نگاہ رکھیں۔ اللہ غیب سے انتظام پائیں، اللہ غیب سے کیسے انتظام پائیں گے یہ اللہ کیا ہے۔ جب ماشاءاللہ ساری زندگی کا آپ نے عزم کر لیا اور ساری دنیا میں آنے کا عزم کر لیا، اب تو 4 مہینے کوئی بڑی چیز نہیں۔ جن بھائیوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے اس راستے کی پہلی سے 4 مہینے، ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ عزم کر لیں، آئے تھے 1 دن کے لیے، آئے تھے کم وقت کے لیے، اب یہ عزم کر لیں اور یہ طے فرما لیں کہ انشاءاللہ